نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی طرف، اپنے دین کی طرف راغب کر دینے کے بعد دوبارہ گمراہی اور کجی کی جانب مت موڑنا۔ اے اللہ، تیرے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے میرے مالک، تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو قرآن کے علم کے لیے کھول دے، ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرما دے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی جو ادنا سی سعی ہم کر رہے ہیں میرے مالک، اس میں برکت ڈال دے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لینا، آمین ثم آمین۔ میری اپنی تمام قرآن سٹوڈنٹس سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی قرآن کو آپ قرآن کلاس جو ہے وہ آپ شروع کریں، یعنی اس لیکچر کو سننے کے لیے آپ بیٹھیں، تو آپ اپنی نیت یہی رکھیں کہ آپ اپنی کلاس میں بیٹھی ہیں اور اہتمام کے ساتھ بیٹھا کریں۔ قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہونا چاہیے، ترجمے والا قرآن پاک ہونا چاہیے۔ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، پچھلا لیکچر جو پڑھا ہے، سنا ہے اور اس کا آپ نے ٹیسٹ بھی دے لیا ہے، اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ نے ان آیات کے ترجمے کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے، ان آیات کو دیکھنا ہے دوبارہ سے، اور پھر آپ نے آن کر کے اس لیکچر کو سننا شروع کرنا ہے۔ اور جب آپ قرآن کا لیکچر سنیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک پین ہونا چاہیے، اور آپ کے آگے آپ کا سپارہ، آپ کا قرآن پاک ترجمے والا کھلا ہونا چاہیے۔ اور آپ آن لائن پڑھ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو بے توجہی سے پڑھیں، نہیں، آپ نے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ جب اس کو پڑھتی رہیں گی، اس کو سنتی رہیں گی، 1 گھنٹے کے اس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو وہ تمام برکات، وہ تمام فیوزات نصیب ہوں گے جو کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، جو اپنے گھر سے نکل کر ایک طالب علم ایک مدرسے میں جاتا ہے، ایک درس گاہ میں جاتا ہے، وہ تمام برکات حاصل کرنے کے لیے، وہ تمام برکات سمیٹنے کے لیے آپ کو یہ پورے کا پورا اس کو پروٹوکول دینا پڑے گا، اس کو اہتمام کے ساتھ سننا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ قرآن کریم کا جو تیسرا رکوع ہے ہم اس پر تھے، اور قرآن کی جو سورہ بقرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 33 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب تک جو ہم نے 33 آیات کو پڑھا، ہم ان کا ایک ریویژن ان کی کریں گے، ان کا جائزہ لیں گے کہ اب تک جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے ہم نے کیا سیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کے پہلے 4 رکوع بے حد اہم ہیں،
شروع میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اپنا تعارف کرواتی ہے، اور پھر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے کہ کون ہے جس کو اس کتاب سے ہدایت مل سکے گی، اور ان لوگوں کی نشانیاں ابتدا میں ہی بتا دی گئیں، اور اس کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز جو ہیں ان میں ڈسکس بھی کر لیا، اور جو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی تفصیل بتا دی گئی، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ برابر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کی نشانی بتائی گئی، بلکہ منافقین کا تعارف بھی کروا دیا گیا کہ منافقین کون لوگ ہیں، اور ہم نے یہ بات بھی جان لی کہ منافقین کا جو گروہ ہے یہ کب وجود میں آیا۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، وہاں پر ایک طرف وہ لوگ تھے جو ڈٹ کے مخالفت کرنے والے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعوت حق کو سنا اور قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو پھر وہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ ایک مشکل ترین وقت تھا، اور مشکل ترین وقت میں وہی شخص ساتھ دینے کے لیے قدم بڑھاتا ہے جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کے، تمام جو خطرات ہیں وہ مول لے کے ان کو چیلنج سمجھ کے قبول کرتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ آگے بڑھنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، اور جن کو بھی ہم پیچھے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر اس سے جو اگلی آیات تھی ان میں ہم نے دیکھا کہ آگ جلانے والے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ان کی مثال ایسے ہے۔ یہ منافقین کے لیے مثال جو ہے یہ دی گئی تھی کہ جیسے آگ جب روشن ہوتی ہے تو وہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، اور روشنی میں ان کو دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ منافقین کو جب ایمان والوں کے وہ گروہ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کو وہ روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ یا ایھا الناس کہہ کر جو ہے وہ عام انسانیت کو مخاطب کیا گیا تھا، کہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ نے اپنا تعارف بھی اسے آگے کروا دیا، اور اپنی دی گئی نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس کے جیسی ایک صورت بھی بنا لو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ قرآن کریم کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید جو ہے وہ دے دی گئی، اور پھر مچھر کی جو مثال ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ والی آیات بھی ہم نے پڑھی۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ جو ہے وہ انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا کہ جو تیسرا رکوع ہے وہ پوری کی پوری دعوت اسلام کا، اگر ہم دیکھیں تو پوری کی پوری دعوت اسلام کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی بات آ جاتی ہے، انکار کرنے والوں کا انجام آ جاتا ہے، منافقین کا کردار آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس رکوع میں جو ہم نے پیچھے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بیان کر دی گئی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ تم ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، سب باتیں اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان کر دی، اور پھر اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل تو اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی کھلایا گیا تھا، یعنی وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات خوبصورت ایمان والوں کے لیے خوشخبری کی آیات ہیں، 25 نمبر آیت ہے یہ، اور پھر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر کی مثال بیان کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 27 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ باندھ لینے کے بعد،
اور کاٹتے رہتے ہیں اسے جو حکم دیا اللہ نے، جس کے جوڑنے کا اور فساد مچاتے ہیں زمین پر، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر تمہیں مار دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں، فساد مچانے والوں کا۔ اور پھر اللہ نے انسان کو یہ باور کروایا، یہ یاد کروایا کہ تم مردہ تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر دوبارہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھا جائے تو انسان جو ہے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر انسان کو اللہ نے کیا کیا، پیدا کیا، اس کو زندہ کیا۔ اور ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ مراحل پر ہے، یعنی پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے نا، ایک سب سے پہلا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہاں پر 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، اور اگر قبر کی زندگی کو بھی اس میں ہم درمیان میں شامل کر لیں تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ہم زندہ ہو گئے، ہم اس دنیا میں آئے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس کو یہاں پر کہا گیا، اور پھر کیا کہا گیا، دیکھیں اب اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو دوبارہ زندگی ہے وہ قبر کی زندگی ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، یعنی یہاں پر موت جو روح ہے وہ کھینچ لی گئی، نکال لی گئی، پھر روح آسمانوں تک لے جائی جاتی ہے، پھر دوبارہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے اور دوبارہ اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، وہ تمام ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے، وہ ایک مشکل مرحلہ ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر وہ والی زندگی آ گئی، اور پھر کیا ہے کہ پھر اس سے اگلی، کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا، ثم الیہ ترجعون، پھر دوبارہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ دوبارہ لوٹانا کا ہے وہ قیامت کے دن جب دوبارہ جو جی کر اٹھنا ہے وہ ہے کہ ثم یحییکم سے مراد جو ہے وہ حشر کی زندگی ہے۔ اور ثم کا جو استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، اور کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے اس بارے میں اور دیگر جو محققین ہیں انہوں نے بھی اس کی جو اس کے بارے میں احادیث صحیحہ جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اور اس پر علماء کرام جو ہیں ان کا جو ہے ان کی متفق رائے یہی ہے کہ قبر کی جو عالم برزخ کی ایک زندگی ہے وہ بھی ایک وقت انسان نے اس زندگی کا جو عالم برزخ کا جو حساب کتاب کا جو وقت ہے وہ اس دنیا میں بھی انسان نے گزارنا ہے، اور ثم الیہ ترجعون وہ جو ہے وہ پھر حشر کی زندگی ہے، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اور دوبارہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور یہ موت کو اگر ہم دیکھیں تو موت ہی ایسی چیز ہے جو پھر آتی ہے تو رب سے ملن کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں گے تو یہاں تو امتحان ہی امتحان ہے، ایک امتحان ختم ہوتا ہے تو دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ امتحانات ایک مومن دیتا چلا جاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بلند سے بلند درجہ اسی وقت پاتا ہے جب وہ مجاہدہ کرتا ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ مشکلات میں سے گزرتا ہے، اور گزرتے 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 پھر کیا ہے کہ پھر موت کی زندگی جو ہے وہ موت جو ہے وہ اس کو آن لیتی ہے، کہ جس کے بارے میں
ہم سنتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت جو ہے وہ میرے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی جو جتنی بھی جو نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی کوئی اللہ کے یہاں حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سب کو عطا کی ہیں۔ اصل جو نعمتوں کی جو اصل صورت ہے وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور وہ موت ایک ایسا برج ہے، ایک ایسا پل ہے، وہ ایک ایسی گھاٹی ہے کہ جب تک ہم اس میں سے نہیں گزریں گے، ہم اللہ کی جو حقیقی نعمتیں ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سب نعمتیں، وہ سب کچھ پانے کے لیے ہمیں موت میں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر اللہ کی جو انعامات ہیں، اصل انعامات جو ہیں وہ ہمیں مرنے کے بعد ہی نصیب ہونے ہیں۔ وہ مومن کے لیے تو قبر کی زندگی ہی کیا کہنا چاہیے، وہاں پر اللہ کے انعامات کی بارش مومن کے لیے تو قبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کس طرح ہم جب برزخ کے حالات پڑھتے ہیں تو مومنین کے لیے وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پھر اس سے آگے جنت اور دوزخ جو ہے وہ تو پھر عالم حشر کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی آیت میں آگے بتاتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تم سب کو، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں مقرر کرنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، تو کہنے لگے کہ کیا تو بنائے گا زمین میں اس کو جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تو اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، بحمدک و نقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ والی جو آیات ہیں یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، لیکن آج ہم ان آیات کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب ہم خلیفہ کو دیکھیں کہ خلیفہ کیا ہے۔ خلیفہ کو جب ہم غور کرتے ہیں تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں ایک نائب کو۔ جب کوئی حکمران قادر مطلق، بہت بڑا جو کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر اپنا کوئی نائب مقرر کر کے بھیجتا ہے تو اس کے لیے وہ معیار مقرر کرتا ہے۔ وہ معیار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا تو جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنا خلیفہ مقرر کر کے بھیجے گا اس کی جو تربیت ہے وہ بڑی خوبصورت کی جاتی ہے، اس کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ منتخب کر لیا اللہ نے۔ یعنی ہم دنیا کی مثال دے رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنا ایک نائب مقرر کر کے کسی جگہ پر اس نے بھیجنا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کی پہلے ٹریننگ کرے گا، پہلے اس کو تمام تربیت کے مراحل سے گزارا جائے گا، اس کو سب کچھ سکھائے، سارے امور سکھائے جائیں گے، تمام نالج اس کو دی جائے گی، طریقے سکھائے جائیں گے، حکومت کرنے کے طریقے سکھائے جائیں گے کہ کس طرح تم نے حکومت کرنی ہے، کون کون سے معاملات کو تم نے کس انداز میں ہینڈل کرنا ہے، تمام پہلوؤں سے اس کی جو تربیت ہے، پہلے علوم دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے اس نے کرنی ہے، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے وہ سب سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو اپنا کوئی خلیفہ مقرر کرتا ہے نا بادشاہ، وہ کیا کچھ کرتا ہے، پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ دینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ساری فورسز تمہارے ساتھ کام کریں گی۔ وہ
پوری جو گورنمنٹ کی فورسز ہوتی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محکمے آ جاتے ہیں، تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے اس گورنر کے ماتحت انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جس میں فوج آ جاتی ہے، جس میں پولیس آ جاتی ہے، جس میں فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، سائنسز آ جاتی ہیں، ایوری ایجوکیشن آ جاتی ہے، تمام ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ اس گورنر کے، اس جو وہ بادشاہ کا جو وہ نائب مقرر کر کے بادشاہ بھیجتے ہیں، ان سب نے اس کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان سب کے اوپر اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف اس کو تربیت دی گئی، اس نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان فورسز اس کو دی گئی، یعنی قوتیں دی گئی، اور تیسری چیز اس کو کیا دی جاتی ہے، اس کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس، پھر اس کو ایک پورے کا پورا ہے ایک جو ہے قواعد و ضوابط، اصول، قوانین، اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ اس کو تھما دی جاتی ہے کہ یہ تمام وہ قانون ہیں، بنیادی ضابطے ہیں جس کے اوپر اس نے عمل پیرا رہنا ہوتا ہے، اس کو اس کی حدیں بتا دی جاتی ہے کہ تم نے ان حدوں کو نہیں توڑنا، تم ان حدوں میں رہو گے، بادشاہ کی، سینٹرل گورنمنٹ کی فرما برداری میں ان تمام حدوں کو پورا کرتے رہو گے تو تم اپنے عہدے پر براجمان رہو گے، یہ سارا کچھ اس کو دے کے اس کو اپنا جو بادشاہ جو ہے وہ اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی، جب اس نے اللہ نے بندے کو اپنا نائب بنایا تو یہ سب چیزیں اس کو دی گئیں، اور ان سب چیزوں کے بعد کیا ہے کہ اس کو اتنی عقل اور اتنا فہم بھی عطا کیا جاتا ہے، اس کا یہ بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کی ذہانت اور عقل کا، کہ جب یہ جو ایک سارے کا سارا لاہے عمل تمہیں دے دیا گیا کہ تم نے اس کے مطابق سارے فیصلے کرنے ہیں، ان میں سے اگر کوئی نیا معاملہ تمہیں پیش آ جائے جو اس قانون کی کتاب میں نہ ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اس پہ پریشان نہیں ہونا، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالکل اسی طرح جب اللہ کریم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس نے کیا کیا کہ انسان کو علوم دیے، بہت کچھ علم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، اور وہ تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ انسان کے برین کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں فٹ کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں فٹ کر کے انسان کو اختیارات دیے گئے، اختیارات دینے کے بعد کیا ہے کہ اس کو اس کی حدود بتا دی گئی، یہ سارا کچھ انسان کے اندر فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عام سے عام انسان جو ہے جب وہ بھی غور و فکر کرتا ہے تو اس کو بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، غور و فکر کرنے کے بعد ایک نارمل انسان کو بھی، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی ایک جو اسی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے نا، کہ وہ اللہ کا اس زمین پر وہ نائب بھی ہے، اس کو اختیارات اللہ نے دی ہیں، اور تمام جو زمینی مخلوقات ہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اوپر انسان کو فوقیت دے دی ہے۔ اب دیکھیں جانور بھی تو ہے نا یہاں پر، ہوائیں، یہ کیا کہنا چاہیے، پہاڑ، یہ چرند پرند، سب کچھ اس زمین پر ہے نا، لیکن ان سب کے اوپر اشرف المخلوقات وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ جب انسان بیٹھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جن کو وہ قابو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے انسان کے قابو میں کر دیا، کتنا بڑا سمندر ہے، انسان سوچتا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر سکتا ہے، لیکن انسان ہی ہے، اس نے اپنی عقل اور اپنی ذہانت کے ذریعے اس سمندر کو کیا کہنا چاہیے، کراس کرنے کے لیے، اس سمندر کے سینے پہ سوار ہونے کے لیے اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے بنائے، اور بحری بیڑوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے شپ بنائے، ان میں انسان جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کے وہ اس کو کراس کرتا ہے، اور پھر سمندر میں جو اللہ کی خزانے جو اللہ کے چھپے ہوئے ہیں، جو نعمتیں ہیں، فوڈ کی نعمت ہے، پھر معدنیات ہے، کیا کچھ ہے، وہ سب انسان اسی زمین سے نکال رہا ہے نا، سمندروں کی تہوں سے نکال رہا ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو اس نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ سارے کا سارا جو اس دنیا کا جتنا سسٹم ہے وہ سارا انسان کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ اب انسان اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کے اس سسٹم میں سے اپنے فائدے
کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نکال سکتا ہے اور نکالتا ہے، اور کما حقہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج. اچھا، اس میں ایک یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس میں تمام انسان شامل ہیں. مسلمان اور کافر کا یہاں اللہ نے فرق نہیں رکھا. دنیا کی، جب دنیا میں اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، تو ساری دنیا کی جو کیا کہنا چاہیے، دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. اب جو غور و فکر کرے گا، جو تدبر کرے گا، جو محنت کرے گا، وہ ان تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کائنات کی، اس زمین کی جو نعمتیں ہیں، جو اس زمین کی کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو اس زمین سے انسانیت کے فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہر انسان نکال سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان مسلم جو ہیں، انہوں نے جب محنت کی، جب انہوں نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتنی بڑی بڑی ایجادات کر لی. وہ ساری کی ساری ایجادات بحیثیت انسان انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور وہ ارادہ کرنے کے بعد غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور وہ اس کے اوپر محنت شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ پھر ساری اس زمین کی جو چیزیں ہیں، وہ جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ نا. اس کے اندر بھی وہی والا دماغ، وہی والا سافٹ ویئر فٹ ہے جو اللہ نے ہر بنی نو انسان میں کیا ہے، اور اس سافٹ ویئر میں یہ تمام علوم اس کو سکھا دیے گئے ہیں، یہ اس کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں. یہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ارتقائی منازل انسان کا ذہن طے کرتا جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید اوپر لے جاتا جاتا ہے، اور نئی نئی ایجادات کرتا چلا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کی خلافت میں سے کیا مراد ہے، اور اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کو بروئے کار لا کے وہ اس زمین سے کتنے زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. اب پھر اس میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ نے کیا کیا کہ پھر اللہ نے اس کے ساتھ ایک پورے کا پورا، جیسے ہم ایک بڑی کوئی قیمتی سی مشین خریدتے ہیں نا، تو پھر اس مشین کے ساتھ ہمیں ایک کاپی بھی ملتی ہے جس میں اس مشین کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سارے طریقے اس کی ہدایات جو ہیں وہ لکھی بھی ہوتی ہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو ہدایات تھی وہ دینے کے لیے پھر اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ رکھا جاری، اور حضرت آدم سے لے کے آج دن تک جو ہے وہ اللہ کے پیغامات آتے رہے. اب ہم دیکھتے ہیں، خلیفہ کو ہم نے سمجھ لیا کہ خلیفہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتجعل فیہا، کہنے لگے کیا اللہ تم بناؤ گے اس میں ایک ایسا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ بات کنہوں نے کہی؟ یہ بات فرشتوں نے کہی، کیونکہ فرشتے جو تھے وہ تو ہم وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم زمین پہ جو بناؤ گے، وہ کیا بناؤ گے؟ وہ تم ایک ایسا اس دنیا میں ایک ایسا انسان بناؤ گے، جس کو ایسی مخلوق بناؤ گے جس کو تم اختیارات دے کے بھیجو گے، تو وہ اختیارات کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں فساد پیدا کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہم آیات کے ترجمے کو جب دیکھتے ہیں، ان آیات کے ترجمے کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جب ہم تفاسیر کو کنسلٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جس کو اختیار دیا گیا تھا،
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کون کون سے اللہ نے مخلوقات پیدا کی. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں ہمیں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے. فرشتے ہیں. دوسری مخلوق کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان میں نفس نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کی انہوں نے عبادت کرنی ہے. ہر فرشتہ جس کی جہاں پر ڈیوٹی ہے اس نے وہاں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے، اور جو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے پر جن کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنا وہ کام کرنا ہے. اچھا، دوسری مخلوق کون سی آ گئی جن کو اختیار دیا گیا؟ وہ جنات کی آ گئی. جنات کی مخلوق میں کیا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، اور اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو جنات ہیں ان کو بھی ان کو بھی یہ ہے کہ وہ نافرمانوں میں ہوں گے یا پھر فرما برداروں میں ہوں گے. ٹھیک ہے، جو فرما برداروں میں ہوں گے ان کا مقام اور ہے کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا. اور جب ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں با اختیار بنا کے بھیجا، یعنی اپنا نائب بنا کے کچھ نہ کچھ اختیار دے کے بھیجا، تو انسان کو بھیجنے سے پہلے کیا ہے کہ اس زمین پر جو با اختیار قوم تھی وہ جنات تھی، اور پھر انہوں نے یہاں پر بہت خون بہایا، بہت فساد کیا، جس کے بعد ان کی جو حکومت تھی، جو بھی ان کا جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. اور ختم کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو اس زمین سے ان کی جو کیا کہنا چاہیے مار بھگایا ان کو اس خون ریزی اور فسادات کی وجہ سے. یہ ہمیں پرانی جو تفاسیر ہیں ان میں ملتا ہے یہ والی باتیں. اب ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. قالوا سبحانک، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، اس کے سوا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. قال انبئونی آیات ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم ان آیات کو تھوڑا سا اور ڈیپلی پڑھیں گے کہ اس میں ہمیں جو ہے میسج کیا ہے. فرمایا کہ اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام. جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ابھی ہم نے جو پڑھا پیچھے بات کی وہ یہ کی تھی کہ جب کسی کو کوئی بادشاہ خلیفہ اپنا نائب گورنر مقرر کر کے کہیں بیچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے اور اس کو بہت ساری باتیں سکھلاتا ہے. اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ نے آدم کو بھی کچھ چیزوں کے نام بتائے. اچھا، اب وہ چیزوں کے کون سے نام تھے اس کے بارے میں بھی آگے ڈیٹیل آئے گی، لیکن جو اس سے مراد جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم کو بنیادی نالج جو تھا زمین کی چیزوں کا، وہ سارے کا سارا بنیادی علوم زمین کے جو مادی اشیاء تھی زمین کی ان تمام کا جو علوم تھا وہ اسی وقت آدم کو ودیت کر دیا گیا تھا. یعنی بنی نوع انسان کا جو ماسٹر برین بنا تھا اس کے سافٹ ویئر میں وہ تمام اس کائنات کے، اس دنیا کے جو مادی علوم تھے وہ اس کے برین میں فٹ کر دیے گئے تھے. کب؟ اسی وقت اللہ نے اس آدم کو وہ چیزیں سکھا دی تھی. ایسا علم جو انسان اپنی سوچ بچار، غور و فکر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے. کون سے علوم سارے کر دیے گئے تھے؟ یہ والے علوم. تمام علوم اس وقت
اللہ نے آدم کے دماغ کے سافٹ ویئر میں فٹ کر دیے، یعنی ایسا تمام علم جو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سیکھتا ہے، حواس کے ذریعے اسے حاصل کرتا ہے، پھر غور و فکر، عقل و دانش سے اسے بروئے کار لاتا ہے۔ یہ علم اس وقت آدم کو دے دیا گیا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ذہنی جو بلوغت تھی، ذہنی ارتقائی منازل تھی انسان کی ترقی، جو جب انسان کا ذہن جو ہے وہ میچور ہوتا چلا گیا، ان چیزوں کا ادراک جو ہے وہ انسان کو ہوتا چلا گیا۔ سائنس کا علم، تحقیقات، ایجادات، یہ سب اسی علم میں سے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی بلوغت اپنے نقطۂ عروج کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا نقطۂ کمال دجال ہوگا۔ دجال کے پاس اتنا علم ہوگا کہ جب چاہے گا بارش برسا دے گا، کھیتیاں اجاڑ دے گا، یا بھوک اور رزق کا مکمل کنٹرول وہ حاصل کر لے گا۔ انسان کے حواس خمسہ اشیاء کو جانتے ہیں، پھر اس کے ڈیٹا کو اپنے دماغ کی میموری میں فٹ کر لیتا ہے۔ انسان اس نصف صدی میں علم میں بہت حیرت انگیز جو ہے وہ ترقی ہوئی، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، یعنی قیامت کی گھڑیاں نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی ہیں، تو نئی سائنسی ایجادات اور نیا جو دنیا کا علم ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی عروج کی طرف، یعنی کتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ آج عقل حیران ہے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو بہت ہی تیزی سے انسان جو ہے وہ یہ منازل جو ہے وہ ترقی کی طے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کو بتا دیا کہ جو میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں نا، اس کو جو میں نے سکھا دیا ہے وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد وہ تمام دنیاوی علوم تھے جو اسی وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کے برین میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیے تھے، اور جب وہ چیزیں بظاہر جو علامتی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ جن کا علم، جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا نام وغیرہ، تو وہ نام جو ہے وہ انہوں نے بتائے، لیکن جب ہم اس کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مراد وہ تمام علوم تھے۔ قال یا آدم، فرمایا کہ آدم تو انہیں بتا دو۔ تو گویا جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، آدم کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم سجدہ کرو اس کو، تو سب نے سجدہ کیا، تو کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو ابلیس کون تھا؟ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لفظ جو ہے وہ یہ آیا ہے ابلیس کا، اور پھر سجدہ کیوں کروایا گیا، یہ بھی بات قابل غور ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ آیت جو ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے اس آیت پر بہت ایک لفظ پر ہم نے بڑا غور و فکر کرنا ہے، اور اس تمام فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو پہلا سوال جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سجدہ کیوں کروایا گیا، تعظیم کیوں کروائی گئی۔ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ جو بنایا اس کو سجدہ کرو، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی، اور اس میں کیا مصلحت تھی کہ سجدہ کروایا گیا، اور وہ سجدہ جو تھا کیا وہ تعظیمی سجدہ تھا؟ تو ایک مٹی سے جو بنایا گیا تھا اس کی تعظیم
ایک خاکی مخلوق کی تعظیم جو ہے وہ ایک نوری مخلوق سے کروائی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ عجیب بات لگتی ہے ہمیں. تو ان تمام پوائنٹس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا وجہ تھی سجدہ کروانے کی. جب ہم ان باتوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس بارے میں قرآن میں کہیں اور بھی کوئی حکم آیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ جو ہمیں آیت نظر آتی ہے قرآن کی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہاں پر اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں نا مٹی کا پتلا، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ میں اپنی روح اس میں پھونکوں. اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے اپنی روح جب اس میں پھونک دوں تو پھر تم سجدہ ریز ہو جانا. تو گویا سجدہ کروانے کی کیا وجہ ہمیں سمجھ میں آئی؟ وجہ سمجھ میں یہ آئی کہ جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو یہ معتبر ہو گیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ آدم جو تھا وہ مٹی کا پتلا جو تھا وہ کب معتبر ٹھہرا؟ جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی تو وہ معتبر ٹھہر گیا. پھر اللہ نے کہا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو. تو سجدہ کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ سجدہ کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی تھی. اور اس میں مصلحت اور حکمت کیا تھی کہ اللہ یہ بتا رہا تھا کہ اب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دیا تو اب یہ تم سے بہتر ہو گیا ہے. یہ اب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اپنی بہترین تخلیق جو ہے بہترین صورت میں پیدا کیا. تو وہ بہترین جو ہے وہ کیسے بنا؟ وہ انسان کیسے بنا؟ جب اس میں روح پھونک دی گئی. اور جب یہ پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. تو کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ یہاں آ گیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابلیس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابلیس کون تھا، اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کون تھا. جب ہم اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں، ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعظیم جو ہے وہ خاک آدم کی نہیں تھی بلکہ اس میں جو روح ہے اس کی تعظیم تھی. اور اس میں حکمت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو خلافت ارضی عطا کر دی گئی تھی. جب اس کائنات کے امور کو چلانے پر، تو تمام کے تمام جو امور ہیں کائنات کے، اس کو چلانے پر کون معمور ہے؟ اس کو چلانے پر ملائکہ معمور ہیں. جب تک یہ ساری سول سروسز جو ہیں، یعنی تمام ملائکہ جو اللہ تعالیٰ نے، ہر بادلوں کا ایک فرشتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا، تو اس نے کہا تھا آپ حکم کرے تو میں پہاڑ جو ہیں یہ ان پر الٹ دوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پہاڑوں کا اپنا فرشتہ ہے. پھر قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بادل ہیں، جو بارشیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے جو کام کے لیے، جو سسٹم کو چلانے کے لیے جو مخلوقات معمور کی ہوئی ہیں، اپوائنٹ کی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں. اور اب یہاں پر دیکھیں بات بڑی قابل غور ہے، وہ تمام اللہ کی جو فورسز ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے مختلف امور پر، ان سب کی اب اللہ باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں. انسان کو ان سب کے اوپر کیا کر دیا؟ اللہ نے فوقیت دے دی. اور اب جب انسان کو ان کے اوپر فوقیت مل گئی تو پھر کیا تھا کہ پھر ان سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو. اب یہ جو تمام زمین کے جو امور ہیں اس کے اوپر تو یہ میرا نائب رہے گا. اب تمہاری بالادستی جو ہے اس انسان کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس انسان کی تم پہ بالادستی ہے، یہ تم سے افضل ہے.
اس کو افضل کر دیا گیا. اور کیا ہے اس کو افضل اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنانا تھا. اب پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے یہ کب تک افضل رہتا ہے، یہ کب تک بہترین رہتا ہے. اور پھر قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ گرتا ہے اسفل سافلین، تو یہ بروں سے بروں میں چلا جاتا ہے، اخلاق رذیلہ میں پڑتا ہے تو پھر پڑ جاتا ہے، تو پھر برائی میں جب جاتا ہے تو پھر برائی میں بہت زیادہ گرفتار ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم تھا، اللہ نے یہ چلانا تھا، اور ان فرشتوں کو اللہ نے کاموں پہ معمور کیا ہوا تھا، اور اس انسان کو اللہ نے کیا کرنا تھا، اس انسان کو خلافت دینی تھی. تو اس لیے فرشتوں کو اس کی بالادستی ان سے تسلیم کروائی گئی. کیسے؟ سجدہ زیر ہو، سجدہ ریز ہو جاؤ، مان جاؤ اس کی بالادستی کو تسلیم کر لو. اور یہ کب تک بالادست رہتا ہے؟ جب تک یہ اللہ کا بندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. اب یہاں پر یہ لفظ آیا نا کہ انکار کیا کس نے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ابلیس کون تھا؟ یہ ابلیس کون تھا؟ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں پھر ہم قرآن کو ڈھونڈتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، تو قرآن ہی میں سے ہمیں سورہ کہف میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. باقی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ کہف میں کہہ رہا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، روگردانی کی اپنے رب کے حکم سے. تو یہاں سورہ کہف کی آیت نے ہمیں بتایا کہ جو آدم، جو ابلیس جو تھا وہ کون تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، ابلیس ایک جن تھا جس نے سرکشی کی، اور فرشتے جو ہیں، فرشتے کی یہ شان نہیں ہے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا. کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے جو تھے وہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف اطاعت اور فرما برداری ہے. قابل غور پوائنٹ ہے کہ جن جو ہے، جو جنات کی جو قوم ہے، یہ عبادت اور ریاضت، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے کہاں تک پہنچ گئی؟ وہ جنات میں سے تھا نا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے فرشتوں کی مجلس میں، تو ایک جن جو ہے وہ فرشتوں کی مجلس میں کیسے پہنچ گیا؟ جب کہ جنات جو ہیں ان میں نفس موجود ہے. ہمیں با اختیار قوم جو ہے انسانوں کے بعد کون سی نظر آتی ہے؟ جنات کی آتی ہے نا. تو فرشتے تو ہیں ہی مقربین، فرشتے تو ہیں ہی، نفس ان میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ گناہوں سے پاک ہے. تو یہ ایک جن جو ہے یہ جا کے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا، یہ بڑی عجیب بات ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو اس بات پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی اور ریاضت کی، اور پھر یہ اپنی عبادت اور ریاضت کے بل بوتے پر کیا بن گیا؟ فرشتوں کا ہم نشین بن گیا اور بلند مقام پر پہنچ گیا. اب اس چیز سے ہمیں کیا بات سمجھ میں؟ اس بات سے ایک حقیقت ہم پہ واضح ہوئی. کیا حقیقت واضح ہوئی؟ کہ آج بھی اگر کوئی انسان زہد و تقوی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی دوسری مخلوقات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اگر ایک جن فرشتوں کا ہم نشین ہو سکتا تھا تو آج کا بھی ایک امت محمدیہ کا انسان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت، ریاضت اور فرما برداری کے ذریعے فرشتوں کا ہم نشین ہو سکتا ہے. یہ اصول جو ہے، جب ایک اصول طے ہو جاتا ہے، ایک بات ممکن ہو جاتی ہے اور قرآن جس کو بیان کر رہا ہے تو اٹ مینز یہ بات حقیقت ہے کہ ایسا ممکن ہے. اچھا، اب اس نے اتنی عبادت بھی کی، ریاضت کی، تقوی اختیار کیا اور وہ ان کا ہم نشین ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ دھتکار دیا گیا. یہ جو آدم کا اور ابلیس کا جو قصہ جو ہے، یہ قرآن کریم میں 7 مقامات پر آتا ہے. 7 مقامات پر یہ قصہ بیان ہوا ہے، اور ترتیب نزولی میں ہم دیکھتے ہیں اس
سے پہلے یعنی سورہ بقرہ میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے 6 مرتبہ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے مختلف آیتوں میں، اور وہ مکی صورتوں میں بیان ہوا ہے، اور 6 کے بعد یہ 7ویں دفعہ جو بیان ہوا ہے یہ کس میں بیان ہوا ہے؟ یہ اس مدنی صورت میں بیان ہوا ہے۔ اور عزازیل جو تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عزازیل جو تھا اس ابلیس کا نام تھا، اور عزازیل اس کا نام تھا، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس، اور یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ ابلیس کے معنی مایوس ہو جانا، مایوس کس سے ہوا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ مایوس ہونا گناہ ہے، اس لیے کہا گیا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے مایوس ہونا جو ہے وہ گناہ ہے، اور جو مایوس ہوا وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ابلیس جو تھا وہ اپنے دل میں، جب ہم مزید اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اپنی تفاسیر جو مختلف پیچھے ہم دیکھتے ہیں مفسرین نے لکھی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اتنی زیادہ، اس کی عبادت کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کا کیا کرے، کہ وہ اس کو پتہ تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اب پھر کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنانا ہے، تو اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ نائب میں ہی ہوں، اور اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سوا انکار کیا، یعنی اس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب اس کے انکار کی وجہ بھی یہاں آ گئی، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی۔ اس کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر کرنا کیا ہے؟ تکبر انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور تکبر کرنے والا دھتکار دیا جاتا ہے۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ کو وہی پسند ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اور اللہ کے آگے سرنگوں رہے، اور اللہ کی فرما برداری میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اس پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جس نے تکبر کر دیا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ دھتکار دیا جاتا ہے، پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا۔ تو آج ہم نے جو آیات پڑھی، اگر ہم ان کو سمجھیں تو اس میں سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا جو قصہ یہاں پر بیان کیا ہے، اور ابلیس کا تعارف جو ہمیں یہاں پر قرآن میں کروایا ہے، ہم نے اس کو سمجھا، اور اللہ نے جو انسان کو معتبر بنایا، اس کے معتبر ہونے کی وجہ ہم نے سمجھی۔ ان باتوں کو ہم سمجھ لیں تو بہت کچھ جو آگے آئے گا وہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج یہی جو 2 آیات ہیں ان کو ہی میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس سے آگے چلیں گے، اور یہ آیت نمبر جو ہے 33 سے 34 جو آیت تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ 34 نمبر آیت ہے۔ یہاں پر ہی ہم آج کا اپنا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔